بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دجال سے معرکہ، اور یہ بھی بتایا تھا کہ کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی پورے واقعے کو احادیث کی شکل میں بیان کریں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو خطبہ دیا اور ایک لمبی تقریر فرمائی، اس میں دجال کا حال بھی بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو پیدا کیا ہے اس وقت سے اب تک دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ پیدا نہیں فرمایا۔ تمام انبیاء اپنی امتوں کو دجال سے خوف دلاتے رہے ہیں، کیونکہ تمام انبیاء علیہم السلام کے اخیر میں ہوں اور تم بھی آخری امت ہو، اس لیے دجال تم ہی لوگوں میں سے پیدا ہوگا۔ اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہو جاتا تو میں تم سب کی جانب سے اس کا مقابلہ کرتا، لیکن چونکہ وہ میرے بعد ظاہر ہوگا اس لیے ہر شخص اپنے نفس کی جانب سے اپنا بچاؤ کر لے گا، اللہ میری جانب سے اس کا محافظ ہوگا۔ سنو، دجال شام اور عراق کے مابین مقام خلا سے ہوگا اور اپنے دائیں بائیں ملکوں میں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، ایمان پر قائم رہنا، میں تم کو اس کی وہ حالت سناتا ہوں جو مجھ سے پہلے کبھی کسی نے بیان نہیں کی۔ پہلے تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر کہے گا میں خدا ہوں، نعوذ باللہ۔ تم مرنے سے پہلے اپنے خدا کو نہیں دیکھ سکتے، پھر دجال کیسے خدا ہوا؟ اس کے علاوہ وہ کانا ہوگا، تمہارا رب کانا نہیں۔ اس کی پیشانی پر قاف فا را لکھا ہوگا، جسے ہر مومن عالم ہو یا جاہل سب پڑھ لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پس جب دجال ویرانے پر سے گزرے گا تو اسے حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال، تو اس کے خزانے اس کی ایسی اتباع کریں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنی سردار کی اتباع کرتی ہیں۔ یہ جتنی بھی روایت ہے یہ مشکات اور ترمذی کی جلد نمبر 2 میں موجود ہے۔ اچھا چلیے جی آگے بڑھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جنت اور دوزخ بھی ہوگی، لیکن حقیقت میں وہ جنت دوزخ ہوگی اور دوزخ جنت ہوگی۔ تو جو شخص اس کی دوزخ میں ڈالا جائے اسے چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے، تو وہ دوزخ اس کے لیے ایسا ہی باغ ہو جائے گی جیسے ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی تھی۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک دیہاتی سے کہے گا کہ اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تو مجھے خدا مانے گا؟ وہ کہے گا ہاں، تو 2 شیطان اس کے ماں باپ کی صورت بنا کر آئیں گے اور اس سے کہیں گے کہ بیٹا اس کی اطاعت کرو، یہ تیرا رب ہے۔ اور یہ ایک فتنہ یہ ہے کہ ایک شخص کو مار کر اور چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا اور کہے گا دیکھو میں اس بندے کو اب ملاتا ہوں، تو کیا اس کے بعد بھی کوئی میرے علاوہ دوسرے خدا کو مانو گے؟ خدا تعالیٰ اس دجال کا فتنہ پورا کرنے کے لیے اسے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ دجال اس سے پوچھے گا تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے اور تو خدا کا دشمن دجال ہے۔ خدا کی قسم، اب تو مجھے تیرے دجال ہونے کا پورا یقین ہو گیا۔ اور دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ آسمان کو حکم کرے گا تو مینہ برسے گا اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی، اور اس روز چرنے والے جانور خوب موٹے تازے ہوں گے، تھن دودھ سے لبریز ہوں گے۔ سوائے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے کوئی خطہ زمین کا ایسا نہ ہوگا جہاں دجال نہ پہنچا ہوگا۔ مکہ اور مدینہ میں داخل ہوتے وقت فرشتے اس کی ننگی تلواروں سے روکیں گے اسے،
دجال ایک چھوٹی سی سرخ پہاڑی کے قریب مقیم ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک کے بندوبست میں مصروف ہوں گے یا افواہ اڑے گی کہ دجال نے مسلمانوں پر تباہی ڈال دی ہے۔ اس خبر کو سنتے ہی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کی طرف تیاری فرمائیں گے اور اس خبر کی تحقیق کے لیے 5 یا 9 سوار بھیجیں گے، جن کے حق میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی لا اعرف اسماءہم و اسماء آبائہم و الوان خیولہم، میں ان مجاہدین کے نام جانتا ہوں اور ان کے باپ دادوں کے نام بھی جانتا ہوں اور ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں۔ وہ اس زمانے کے روئے زمین کے آدمیوں میں سے بہترین ہوں گے۔ وہ دجال کو کہیں نہ پائیں گے اور واپس آ کر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دیں گے کہ یہ افواہ غلط ہے، اور پھر کچھ دن کے بعد دجال ظاہر ہو جائے گا۔ دجال قوم یہود میں سے ہوگا، اس کے پیروکار کی اکثریت یہودی اور عورتیں ہوں گی۔ اس کو مسند احمد نے بیان کیا ہے۔ وہ نوجوان مرد ہوگا، وہ بھاری بھرکم جسم، سرخ رنگت کا مالک ہوگا۔ عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا اور وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ اس کے بال چھوٹے اور گھنگریالے ہوں گے۔ سواری میں ایک بڑا گدھا ہوگا۔ اولاً تو اس کا ظہور ملک عراق و شام کے درمیان ہوگا، جہاں نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتا ہوگا، پھر وہاں سے اصفہان چلا جائے گا۔ یہاں اس کے ہمراہ 70,000 یہودی ہوں گے۔ یہیں سے خدائی کا دعویٰ کر کے چاروں طرف فساد پھیلائے گا اور زمین کے اکثر مقامات پر گشت کر کے لوگوں سے اپنے آپ کو خدا منوائے گا۔ لوگوں کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ اس سے بڑے بڑے عجیب کام ظاہر کرائے گا۔ اس کی پیشانی پر لفظ کافارا لکھا ہوگا، جس کی شناخت صرف اہل ایمان ہی کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو دوزخ سے تعبیر کرے گا، اور ایک باغ ہوگا جس کو جنت کہے گا۔ مخالفین کو آگ میں اور موافقین کو جنت میں ڈالے گا۔ اس روایت کو صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اس کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، جس کو چاہے گا دے گا، اور جو فرقہ اس کا مخالف ہوگا وہ اس سے اشیاء مذکورہ بند کر دے گا۔ اس قسم کی بہت سی ایذائیں مسلمانوں کو پہنچائے گا، مگر خدا کے فضل سے اللہ کا ذکر و تسبیح و تقدیس مسلمانوں کو کھانے پینے کا کام دے گی۔ اس کے ظاہر ہونے سے 2 سال پہلے قحط رہ چکا ہوگا، اور تیسرے سال دوران قحط ہی اس کا ظہور ہوگا۔ زمین کے مدفون خزانے اس کے حکم سے اس کے ہمراہ ہو جائیں گے۔ بعض آدمیوں سے کہے گا میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر سکتا ہوں، اس لیے تم کو چاہیے کہ میری یہ قدرت دیکھ کر میری خدائی کا یقین کر لو، اور اسی حالت میں بہت سے ممالک پر اس کا گزر ہوگا، یہاں تک کہ وہ جب سرحد یمن میں پہنچے گا اور بہت سے بددین لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے، تو وہاں سے واپس ہو کر مکہ مکرمہ کے قریب مقیم ہو جائے گا، مگر محافظ فرشتوں کی وجہ سے مکہ شریف میں داخل نہ ہو سکے گا۔ اس روایت کو صحیح مسلم اور بخاری شریف میں روایت کیا گیا ہے۔ اور پھر مدینہ منورہ کا رخ کرے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کی محافظت کے لیے اللہ تعالیٰ 2 فرشتے متعین فرمائے گا، جن کے ڈر سے دجال کی فوج مدینہ منورہ میں داخل نہ ہو سکے گی۔ اور مدینہ منورہ میں 3 دفعہ زلزلہ آئے گا، جس کی وجہ سے بدعقیدہ منافق لوگ خوف کی وجہ سے شہر سے نکل کر دجال کے پھندے میں پھنس جائیں گے۔ اس وقت مدینہ منورہ سے ایک بزرگ دجال سے مناظرہ کرنے کے لیے نکلیں گے اور دجال سے کہیں گے تو وہی دجال ملعون ہے جس کی ہم کو اللہ کے محبوب
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی، تو دجال غصے میں آ کر اس بزرگ کو آرے سے چیر کر اس کے 2 ٹکڑے علیحدہ علیحدہ پھینک دے گا، اور پھر اپنے دعوی خدائی کا لوگوں کو یقین دلانے کے لیے اس کو یعنی اس بزرگ کے ٹکڑوں کو پھر زندہ کر دے گا۔ لیکن وہ بزرگ پھر زندہ ہونے کے بعد دجال کو کہیں گے کہ اب تو مجھ کو پورا یقین ہو گیا، تو وہی دجال مردود ہے۔ دجال پھر غصے میں آ کر اس بزرگ کو پھر ذبح کرنے کا حکم دے گا، لیکن اب ناکام ہوگا۔ پھر وہ اس بزرگ کو اپنی تیار کی ہوئی جہنم میں ڈال دے گا، لیکن وہ آگ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آپ کے لیے گلزار بن جائے گی۔ اس کے بعد دجال کسی بھی مردے کو زندہ کرنے کی طاقت نہ پائے گا، اور یہاں سے ملک شام کی طرف روانہ ہو جائے گا، اور اس کے وہاں جانے سے پہلے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق آ چکے ہوں گے، اور دجال کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاری کی، یعنی ترتیب فوج اور جنگی سامان تقسیم کریں گے کہ ایک دن لوگ نماز کی تیاری میں مشغول ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر تکیہ کیے آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر جلوہ افروز ہوں گے، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات فرمائیں گے۔ یہ روایت صحیح مسلم میں درج ہے۔ اور امام مہدی نہایت انکساری اور خوش خلقی کے ساتھ آپ سے پیش آئیں گے اور فرمائیں گے، یا نبی اللہ امامت کیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ امامت تم ہی کرو، کیونکہ یہ عزت اسی امت کو اللہ نے دی ہے۔ بس حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ یا نبی اللہ، اب لشکر کا انتظام آپ کے سپرد ہے، جس طرح آپ چاہیں انجام دیں۔ وہ فرمائیں گے یہ کام آپ ہی انجام دیں، میں تو صرف دجال کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں، جس کا مارا جانا میرے ہی ہاتھ سے مقدر ہے۔ جب رات گزر جائے گی تو صبح کو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج لے کر میدان جنگ میں تشریف لائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرے لیے گھوڑا اور نیزہ لاؤ تاکہ اس ملعون کے شر سے زمین کو پاک کر دوں۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال پر اور اسلامی فوج دجال کے لشکر پر حملہ آور ہوگی، اور خوب گھمسان کی جنگ ہوگی۔ اس وقت دم عیسوی میں یہ خاصیت ہوگی کہ جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہاں تک ہی دم عیسوی مار کرے گی، اور جس کافر تک آپ کا سانس پہنچے گا وہ وہیں نیست و نابود ہو جائے گا۔ دجال آپ کے مقابلے سے بھاگے گا، آپ اس کا تعقب کریں گے اور مقام لد میں جا کر لیں گے، اور نیزے سے اس کا کام تمام کر کے لوگوں پر اس کی ہلاکت کا اظہار کریں گے۔ کہتے ہیں کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل نہ بھی کرتے تو بھی وہ آپ کے سانس سے اس طرح پگھل جاتا جیسے نمک پانی میں۔ اس روایت کو صحیح مسلم اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اسلامی فوج دجال کے لشکر کے قتل و غارت میں مشغول ہو جائے گی، اور ان یہودیوں کو جو دجال کے لشکر میں ہوں گے ان کو اس وقت کوئی چیز پناہ نہ دے گی، یہاں تک کہ اگر شام کے وقت کسی پتھر یا درخت کی آڑ میں ان میں سے کوئی چھپا ہوگا تو وہ درخت اور پتھر بھی آواز دے گا کہ اے اللہ کے بندو، اس یہودی کو پکڑو اور اس کو قتل کر دو، مگر درخت غرقدان ان کو پناہ دے کر چھپائے گا۔ زمین پر دجال کے شر و فساد کا زمانہ 40 روز تک رہے گا، جن میں ایک دن 1 سال کے برابر، ایک دن 1 مہینے کے برابر، ایک دن 1 ہفتے کے برابر، باقی دن تمام عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ دجال کا فتنہ ختم ہونے کے بعد حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن شہروں میں دجال نے فساد پھیلا رکھا تھا دور فرمائیں گے۔ دجال سے تکلیف اٹھائے ہوئے لوگوں کو اللہ کے یہاں
اجر عظیم ملنے کی خوشخبری دے کر دلاسا و تسلی دیں گے اور اپنے انعام و اکرام سے ان کے دنیاوی نقصانات کی تلافی کریں گے۔ خروج دجال کے متعلق عقیدہ رکھنا کتنا اہم اور فتنہ دجال کی کتنی اہمیت ہے، اس کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ حدیث کی تمام مستند کتابوں میں اس کا ذکر تواتر سے موجود ہے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم بتائیں گے کہ وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے دجال سے ملاقات کی، اور اس ملاقات کا سارا احوال اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔